السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان شہزاد، ایک نئے ولاگ میں خوش آمدید۔ ناظرین، جو بھی پاکستانی یا انڈینز یا ساؤتھ ایشینز نیو یارک میں رہ رہے ہیں ان کے لیے بہت ہی بری خبر ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ اور جو ڈیموکریٹک پارٹی کے میئر ہیں نیو یارک کے، یعنی کہ ریپبلکن اور ڈیموکریٹس میں ایک نیا معاہدہ جو ہے وہ تکمیل کو پہنچ چکا ہے، اور اس نئے معاہدے کے اندر کچھ چیزیں تو ظاہر ہو گئی ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں خفیہ بھی ہیں، اور ان سب کا تعلق جو ہے وہ امیگریشن سے ہے۔ کیا تفصیلات ہیں، کیا کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے نیو یارک میں؟ یہ بہت ہی سگنیفیکنٹ ایک ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ خیال یہ تھا کہ جب تک ادھر میئر جو ہیں وہ دوسری پارٹی سے ہیں، ڈیموکریٹ سے ہیں، تو شاید ان کو بہت رکاوٹوں کا سامنا ہو، ٹرمپ اپنی کیمپین جو ماس ڈیپورٹیشن کی چل رہی ہے اس میں جو ہے وہ کامیاب نہ ہوں۔ ان کے جو بارڈر سیکیورٹی جو چیف ہیں ٹام ہومن، وہ بھی کافی دنوں سے جو ہے وہ ایفرٹس کر رہے تھے، اور پھر سب نے دیکھا کہ ایک پریس کانفرنس ہوئی، اور اس کے اندر پریس کانفرنس نہیں، ایک ٹی وی ٹاک شو ہوا، اس کے اندر دونوں یعنی کہ جو میئر ہیں وہاں کے نیو یارک کے اور جو ٹام ہومن ہیں، انہوں نے بیٹھ کر بہت ساری چیزوں کے اوپر بات کی اور بڑا کھل کے اظہار کیا کہ آئندہ دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس حوالے سے جو خفیہ امیگریشن کا معاہدہ ہے یا کچھ چیزیں جو ظاہر کی گئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، لیکن جو اس کے اندر سب سے سگنیفیکنٹ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا جو نیو یارک کے میئر ہیں انہوں نے تارکین وطن کو لٹرلی جو ہے وہ ٹرمپ کے حوالے کر دیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے تفصیلات رکھتا ہوں اور پھر آپ خود اندازہ لگا لیجئے گا۔ اس کے اندر جو معاہدہ طے پایا ہے وہ یہ ہے کہ نیو یارک کے اندر ایک جیل ہے، رائکرز آئی لینڈ جیل۔ یہ بہت ہی بدنام زمانہ جیل ہے اور بڑے لوگوں کو وہاں پر ڈیٹین کیا گیا ہے، اور ابھی بھی جو اس کے ڈیٹینیز کی تعداد ہے وہ تقریباً 6000 ہے۔ اب جو معاہدہ یہ طے پایا ہے اس کے اندر یہ ہے کہ جو آئس کا جو دفتر ہے، جو امیگریشن اینڈ انفورسمنٹ جو ادارہ ہے جو اریسٹ کر رہا ہے ماس ڈیپورٹیشن کے نام کے اوپر، ان کا ایک دفتر جو ہے وہ وہاں پر کھولا جائے گا۔ اس دفتر کا جو ہے بیسیکلی کانسیپٹ اور اس کا جو پیچھے ریزن ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے نیو یارک کے اندر جو کریک ڈاؤن کرنا ہے، نیو یارک کے اندر جو پکڑ دکڑ کرنی ہے، بجائے اس کو کہ فوراً ان کو کسی اور جگہ لے کر جایا جائے، ٹرانسپورٹیشن کی جائے، یا ایک دوسری گورنمنٹ وہاں پر موجود ہے، میئر وہاں پر موجود ہیں تو وہ اس میں کوئی رکاوٹ ڈالیں، تو اس کا حل یہ نکالا گیا کہ ایک معاہدہ طے کیا جائے اور اس معاہدے کے تحت لوگوں کو پکڑ کر اسی جیل میں ہی رکھا جائے، اور پھر بعد میں ان کے جو بھی معاملات آگے چلانے ہیں ڈیپورٹیشن کے یا کوئی اور معاملات، ان کو گوانتانامو بے بھیجنا ہے، پاناما بھیجنا ہے یا کسی اور جگہ بھیجنا ہے، یہ تمام چیزیں پھر سیکنڈری جو ہیں وہ مراحل میں طے ہوں گی۔ اب یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے بیسیکلی، اور جو یہ سائن بھی ہو چکا ہے اور یہ امپلیمنٹ بھی ہونے جا رہا ہے، اس کے اندر جو جیل کے اندر دفتر قائم کیا جائے گا، اس کے اندر بیسیکلی جو گینگز ریلیٹڈ انفارمیشن ہے وہ ان کی پرائیورٹی ہے۔ جیسے کہ ماس ڈیپورٹیشن کے اندر بھی ہے کہ آپ نے جو کرمنل ریکارڈ یافتہ لوگ ہیں، جن کا کرمنل ریکارڈ ہے، ان کو پرائیورٹی پہ رکھنا ہے، اور ان کی اریسٹ اور ان کی جو ڈیپورٹیشن ہے اس کو ٹاپ کے اوپر رکھنا ہے۔ لیکن یہ جو سارا معاہدہ ہوا یہ اتنا آسان، اتنا سیدھا، اتنا سمپل نہیں ہے، کیونکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ریزن ہے، اور وہ بہت بڑا ریزن یہ ہے کہ جو نیو یارک کے جو میئر ہیں ان کے خلاف ایک جو ہے وہ کیس چل رہا تھا بیسیکلی، اور یہ جو کیس ہے ان کا کرپشن کا کیس بتایا جاتا ہے کہ اس کے اندر ان کے خلاف تحقیقات بھی ہو رہی تھی، اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ پروسیکیوٹ کرنے جا رہی تھی، لیکن یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس سے ذرا پہلے ان کے خلاف یہ کرپشن کا جو کیس ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے، جب میئر کو یعنی کہ یہ ایک گیو اینڈ ٹیک کی صورت اختیار کر گیا ہے، اور اس کے حوالے سے جو لیڈ پروسیکیوٹر ہیں نیو یارک کی، انہوں نے بھی ریزائن کر دیا ہے کہ یہ اتنا آسان کام انہوں نے کر دیا ہے کہ جناب ایک ہاتھ سے لو اور ایک ہاتھ سے دو، تو یہ میں اس کے اوپر سائن نہیں کر سکتی ہوں کہ یہ جو انہوں نے ایک سینٹر بنانے کی بات کی ہے، تو میں اس کے اگینسٹ جاتے ہوئے، اس کے خلاف جاتے ہوئے ریزائن کرنا زیادہ مناسب سمجھتی ہوں، تو انہوں نے ریزائن کر دیا، اور انہوں نے بالکل کھلے الفاظ میں یہ بھی کہا کہ جو میئر ہیں ان کے خلاف جو کیس ہے وہ کافی مضبوط ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ پروسیکیوشن میں ہی رہنا چاہیے تھا، اس کو ڈراپ نہیں کیا جانا چاہیے تھا۔ تو یہ بیسیکلی ایک گیو اینڈ ٹیک ہوا ہے، اور ڈیموکریٹس اور ریپبلکن کے درمیان جو ہے وہ ایک معاہدہ طے پایا ہے، اور ٹام ہومن نے یہ کہا ہے کہ معاہدے کے بہت سارے ایسے خفیہ اور ایسے جو ہیں وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ابھی منظر عام پر نہیں لائی جا رہی ہیں، نہ لائی جا سکتی ہیں، لیکن آنے والے دنوں میں آبویسلی ایک کریک ڈاؤن جو ہے وہ نیو یارک کے اندر شروع ہوگا، اور نیو یارک کے اندر جو کریک ڈاؤن ہوگا تو اس میں بہت سارے پاکستانی، بہت سارے انڈینز وہاں رہتے ہیں آلریڈی، ان کا جو ہے وہ برا وقت بھی آ سکتا ہے، اور اس میں کوئی بعید نہیں ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ویسے بھی پاکستانی اور انڈینز کے خلاف جو ایکشن ابھی چل رہا ہے، بہت سارے آپ نے شاید میرے ویلاگس میں بھی سنا ہوگا کہ انڈینز کو بھی انہوں نے ڈپورٹ کیا، بہت سخت طریقے سے ڈپورٹ کیا۔ اب پاکستانیوں کا بھی نمبر سامنے آ رہا ہے، تقریباً 8000 لوگ ایسے ہیں کہ جن کو امریکہ کے اندر آئیڈینٹیفائی کر دیا گیا ہے کہ یہ پاکستانی اوریجن سے ہیں، ان ڈاکیومنٹڈ ہیں، اور ان کو ڈپورٹ کرنا ہے۔
تو اب وہ جو ماس ڈیپورٹیشن کی کیمپین ہے، اب وہ جو ٹرمپ کے یا ریپبلکن پارٹی کے جو سٹرانگ ہولڈز تھے وہاں سے نکل کر اب وہ ڈیموکریٹس کے سٹرانگ ہولڈز میں جا رہی ہے، اور ڈیموکریٹس کے جو لوگ اس وقت پاور میں ہیں وہ بھی آبویسلی کسی نہ کسی وجہ سے سپورٹ کرنے پہ مجبور ہیں. اور اس کی ایک ایگزامپل ہمارے سامنے یہ نیو یارک کے میئر کی ہے کہ ایک کیس ان کے خلاف جو ہے کرپشن کا وہ ڈراپ ہوتا ہے، اور دوسری طرف وہ آئس کو جو ہے وہ اجازت دے دیتے ہیں کہ آپ آئیں، ریڈ کریں، لوگوں کو پکڑیں، اریسٹ کر کے جیل میں رکھیں، اور جیل بھی وہ کہ سب سے زیادہ جو بدنام زمانہ جیل ہے. دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کیا تفصیلات آتی ہیں، نیو یارک سٹی میں کیا چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اس کا ڈیفینیٹلی ایک امپیکٹ جو ہے وہ نیو یارک کے جو میئر ہیں ایڈم صاحب، ان کی اگلی آئندہ کیمپین پہ ضرور پڑے گا، کیونکہ چند ہی دنوں میں، چند ہی ہفتوں میں جو ہے وہ دوبارہ الیکشن کی دوڑ میں دوڑنے جا رہے ہیں. اور پھر جب جو ان کے سپورٹرز ہیں، جو ان کے ووٹرز ہیں، وہ یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے ٹرمپ کے ساتھ اپنے آخری چند ہفتوں میں جو ہے یہ معاہدہ کیا اور ماس ڈیپورٹیشن کیمپین میں ان کا ساتھ دیا اور لوگوں کو پکڑوانے میں جو ہے ان کی مدد کی ہے، تو پھر شاید ان کو اس کا نقصان ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ جو دوبارہ میئر الیکٹ ہونے کی کوشش کریں گے وہ اس میں کامیاب نہ ہوں. لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے. میں بھی نظر رکھوں گا، آپ بھی دیکھتے پڑھتے سنتے رہیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے پان.